بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان نعماء بعد ما ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم قبلكم. قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہود کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں، طبرانی نے بسند صحیح نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم تمام لوگوں کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سیصیب امتی داء الامم قبلکم. جو بیماریاں، جو برائیاں اور جو بیماریاں پہلی امتوں میں آ چکی تھیں، جن بیماریوں اور جن برائیوں میں سابقہ تمام ہلاک ہونے والی امتیں مبتلا میں ہوئی تھیں، وہ ساری برائیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی. وہ ساری بیماریاں سیصیب امتی داء الامم قبلکم. سابقہ امتوں کی ساری بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی. صحابہ نے کہا وما داء الامم یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ، وہ کیا بیماریاں تھیں جن کی بنا پر ساری امتیں ہلاک ہو چکی ہیں اور ہم لوگ بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ تو آپ نے تقریباً 7 بیماریاں بتائیں. فرمایا الاشر والبطر والتکاثر والتشاحن والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی. یہ 7 برائیاں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بیماریاں کہا ہے. یہ بیماریاں یہی وہ برائیاں ہیں جو سابقہ ساری امتوں کو ہلاک و برباد کی ہیں. انہی برائیوں میں ساری امتیں مبتلا ہوئیں، انہی میں وہ ڈوبے رہے اور ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور دنیا سے وہ ساری قومیں تباہ برباد ہو گئیں. ثم جعلناکم، رب العالمین فرماتے ان تمام امتوں کے ہلاک کر دینے کے بعد اس زمین پر ہم نے تم کو آباد کیا ہے. فینظر کیف تعملون. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو. تو 7 بیماریاں اور 7 برائیاں اختصار کے ساتھ سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پوری امت کو ان 7 برائیوں سے بچائے. نمبر 1 الاشر، نمبر 2 البطر،
نمبر 3 التکاثر، نمبر 4 التشاحن، نمبر 5 التباغض، اور نمبر 6 التحاسد۔ یہ 6 بیماریاں پیدا ہوں گی تو ان 6 کا نتیجہ جو ہوگا آخری 7ویں برائی ہوگی۔ 6 برائیاں امت میں پیدا ہوں گی اور ان کا انجام و نتیجہ کیا ہوگا کہ آخر میں آدمی 7ویں تباہ کن بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 1 سب سے پہلی بیماری الاشر، اشر، شریر بولتے ہیں نا حمزہ کے ساتھ، الاشر۔ دوسری البطر، اشر کس کو کہتے ہیں؟ اشر اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشر۔ اللہ رب العالمین آپ کو نعمتوں سے نوازے، اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم کیا، آپ ان نعمتوں کی ناقدری کریں، ناشکری کریں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے کفران نعمت کریں، آپ ان کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کریں، اور یہ بدترین گناہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل فرماتے ہیں کہ الاشرۃ شر، سب سے بدترین برائی امتوں کو تباہ کرنے والی جو ہے نعمت الہی کی ناقدری کرنا ہے۔ اور ایک دو نہیں، اللہ نے کئی مثالیں قرآن میں بیان کی، جس میں ایک ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، قرآن پاک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک شہر تھا، بڑا امن و امان تھا شہر کے اندر، بڑی سکون اور راحت کی زندگی گزارتے تھے، مطمئنہ، ہر اعتبار سے سکون تھا، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی دشمن، آمنۃ مطمئنہ۔ پھر یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور بڑے وافر مقدار میں، کثیر تعداد میں، دنیا میں جہاں بھی کوئی رزق پیدا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ وہ سارا رزق ان کے ہاں بھیج دیتا تھا۔ رغدا من کل مکان، اللہ نے یہ فضل و کرم ان پر کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی رزق پیدا ہو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ وہاں سے نکالتا اور ان کے ہاں آ جاتی تھی، بڑے امن و امان، سکون، خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن ایک عرصے دراز کے بعد وہ اس شہر کے لوگ جو آبادی جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرنے لگے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اللہ دیتا رہا، جب انہوں نے ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، باہر سے جتنے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے جو آتے تھے اللہ نے سارے دروازے رزق کے آنے کے بند کر دیے، بھوکے مرنے لگے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا۔ نمبر 2 کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے امن و امان اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن
جب ناقدری کی تو دوسرا عذاب اللہ ان پر کیا داخل کیا؟ والخوف، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا خوف، بیماریوں کا خوف، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ میرے بھائیو، دوسری آیت ہے سورہ رعد کی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ پہلی مثال سورۃ النحل کے اندر ہے اور دوسری مثال سورہ رعد کے اندر۔ رب العالمین نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے نبی آپ کو معلوم ہے نا اس قوم کا حشر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازا، مالا مال کیا، اللہ نے اپنا فضل و کرم دیا، لیکن بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، وہ شکر گزاری کی بجائے کیا کرنے لگے؟ وہ ناشکری کرنے لگے۔ اللہ رب نے فرمایا فعلوا قومهم دار البوار، خود بھی ڈوبے اور پوری قوم کو ہلاکت و بربادی میں ڈال دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو شکر گزار بنائے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کتنی ناشکری آج اللہ نے جتنی نعمتوں سے آج ہم کو نوازا ہے، شاید ان میں سے 90% سے زیادہ جو نعمتیں ہیں ان سے ہمارے آبا و اجداد سب محروم تھے، ایک دو نہیں، سینکڑوں نعمتوں میں سے مشکل سے 5 نعمتیں ان کے پاس تھی، وہ شکر گزار تھے، عزت کی زندگی گزارے، اور انہی ملکوں میں رہ کر کے، اسی قوم کے اندر رہ کر کے ہم آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے تو نہ ہماری کوئی عزت رہ گئی ہے، نہ ہمارے جان اور مال کا کوئی تحفظ رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناقدری کرنے و ناشکری کرنے کی بدترین سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر وذکرہم بایام اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میری شکر گزاری کرو، ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 2 البطر، بطر، با قا اور را، البطر، الاشر، اور نمبر 2 البطر۔ البطر، بطر کس کو کہتے ہیں؟ نعمتیں پا جانے کے بعد انسان کبر اور غرور اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، کبر و غرور میں آ جائے، احساس ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں الحمدللہ کو اپنا اس میں کمال سمجھنے لگے، یہ بطر کہتی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے خوشحال لوگ جہاں بطر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ قصص وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، ایک شہر نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک ملک اور ایک قوم نہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ۔ قرآن موعظہ ہے، قرآن موعظہ ہے۔ اے لوگ، اللہ فرما رہے ہیں تم سے پہلے کتنے ملک، کتنی قومیں، کتنے علاقے ہم نے ان کو برباد کر دیا، آج ان کا کوئی نام نشاں باقی نہیں ہے۔ جن میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ بطرت معیشتہا، اپنی خوشحالی میں اترانے لگے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، نیکیاں کرتے۔ جب اللہ نے بطرت معیشتہا، جب اللہ نے انہیں خوشحال بنایا اور ہر نعمت سے مالا مال کیا، تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نیکیاں اور کرتے، لیکن انہوں نے بطرت معیشتہا، مال پا جانے کے بعد، نعمتیں آ جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اب اترانے لگے، کبر و غرور کرنے لگے، جو برائیاں پہلے نہیں کرتے تھے وہ برائیاں بھی کرنے لگے۔ اس کو کہا جاتا ہے بطر۔ کس قدر انسان تباہ و برباد ہوتا ہے۔
وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَهَا، ایک دو قوم نہیں، کتنی قومیں بطرت معیشتہا، صرف بطر نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے کتنے علاقے اور کتنے خوشحال نعمتوں سے مالا مال آج تباہی اور بربادی کے شکار ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے دولت دیا تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بجائے اترانے لگے، کبر اور غرور میں آ گئے، اور طرح طرح کے برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہوئے، اور پوری قوم کے لیے برائیوں کا راستہ انہوں نے ہموار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس امت کو بچائے۔ نمبر 3، التکاثر۔ التکاثر، تکاثر، تکاثر کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ، التکاثر فی المال والاولاد، التکاثر فی المال والاولاد، تکاثر کی بیماری ان کو لگ گئی تھی۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں، عبادت کی کوئی فکر نہیں، جنت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کی رضا، اللہ کے تقرب کی کوئی فکر نہیں، قبر اور حشر کا کوئی تصور نہیں، خیال ہی نہیں آتا۔ صرف مال اور اولاد میں کتنا آگے ہم بڑھ جائیں، بس بزنس میں، کاروبار میں، اپنی تجارت میں، مال اور اولاد میں ہم کتنے آگے بڑھ جائیں، یہی ایک فکر رہ گئی ہے۔ اور اس نے ایسا ان کو مشغول کر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد کیا لے جانا ہے، قبر حشر کو کوئی پرواہ نہیں، نماز روزے اللہ کی عبادت و اطاعت کی کوئی فکر نہیں، فکر صرف 24 گھنٹے ایک ہی چیز کے دامن گیر ہے، کیا؟ حل من مزید، کتنا زیادہ مال آ جائے، کتنی دولت اکٹھا ہو جائے، اولاد کتنی ترقی کر جائے، بزنس کتنا آگے بڑھ جائے، صرف اسی ایک چیز کی فکر۔ یعنی ایسے مشغول ہو گئے کہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی تکاثر کے چکر میں تم رہ گئے یہاں تک کہ ساری زندگی ختم ہوئی، مر گئے، وقت پورا ہوا اور قبرستان میں خالی ہاتھ تمہیں پہنچا دیا گیا۔ جہاں تمہیں جانا تھا وہاں کی کوئی فکر ہی نہ کی تو نے۔ اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے بچائے۔ حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ انی لا اخشی علیکم الفقر ولکن اخشی علیکم التکاثر، واللہ انی لا اخشی علیکم الخطا ولکن اخشی علیکم التعمد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی پیاری نصیحت۔ آپ فرماتے اے لوگو یاد، انی لا اخشی علیکم الفقر، فقر اور محتاجگی میں تم ہو، کاروباری کچھ پریشانیاں ہیں، غربت ہے، ہمیں کوئی ڈر تمہارے اوپر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ ایک دن ہمیں رزق دے، کھانا کھاؤ۔ اللہ، یہ دیکھو سوچ، اللہ کے رسول کی فکر، اللہ ایک دن رزق دے دے، کھانا کھائے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ کو دیکھا، شکر ادا کریں، اور دوسرے دن لا بھوکا رکھیں، تاکہ احساس تو ہو کہ واقعی ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں فکر کیا ہے۔ کتنی پیاری بات، واللہ انی لا اخشی علیکم الفقر، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ تم لوگوں پر فقیری آئی، محتاجگی، ذرا پریشان ہوئے تو بے دین ہو جاؤ گے، نماز چھوڑ کے، نہیں، یہ مجھے ڈر نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جتنا تم پریشان ہوگے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم کیا کرو گے؟ رجوع کرو گے۔ ڈر ہمیں اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا تکاثر، کہ تمہارے اندر تکاثر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ڈر یہ ہے کہ تکاثر تمہارے اندر، ہائے مال، نہ مرنے کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ حشر کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ عقیدے کی فکر، نہ عذاب قبر کی فکر،
فکر سے بھی ہے کتنا زیادہ ہمارا کاروبار آگے بڑھے، کتنا زیادہ مال اور اولاد ہمارے پاس زیادہ آ جائے، اسی ایک فکر۔ یہاں بعض اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک ابھی سورہ احزاب سن رہے تھے نا، سورہ احزاب کی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہی آیت ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ لو مومنوں ذرا نبی کا خیال رکھنا، نبی کے فرمان کا، نبی کی تعلیمات کو یاد رکھنا۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں تم اپنی فکر اتنا نہیں کرتے جتنی فکر اللہ کے نبی تمہاری رکھتے ہیں۔ دیکھا تمہاری دین دنیا کیسے سنور جائے، ہمارے نبی جتنی تمہاری فکر کرتے تمہیں تو کوئی اتنی اپنی فکر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم پر کوئی دکھ آئے، تکلیف آئے، ہمارے نبی کو بڑی بے قراری بے چینی ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت، لوگوں انا لکم بمنزلۃ الوالد، ہم تمہارے والد کے قائم مقام ہیں۔ تو یہاں ایک بات اہل علم میں شرح احادیث بڑی عجیب سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا دیکھو باپ دو طرح کے، ایک تو ہمارا اپنا باپ ہے جس کو والد، جس سے ہم پیدا ہوئے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی اپنے کیا، تم تمام لوگوں کو میں کیا ہوں، بے منزلۃ الوالد۔ ایک باپ جو ہے وہ تکاثر کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور خاص طور سے آج تو داڑھی بھی لمبی رکھنے لگو تو باپ روکتا ہے، زیادہ نمازی بن جاؤ جب بھی باپ روکتا ہے، بیٹیاں پردہ کرنے لگے تو باہر ماں ہی سب سے پہلے آج روکتی ہیں۔ ذرا دیکھو کتنی پیاری بات، کہتے ہیں ایک باپ آپ کا ہے، وہ صرف آپ کی دنیا کی کامیابی، کتنا دنیا آپ کی بن جائے فکر کر، اور نبی کیا فرما رہے ہیں، نہیں تمہاری دنیا کتنی بھی بگڑی رہے گی مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ یہی دونوں باپ میں فرق ہے، یہی دونوں باپ میں فرق ہے۔ شرح حدیث کیا کہتے ہیں یہ آپ کا جو باپ ہے یہ اگر تھوڑا سا دین میں کچھ کمزور ہے تو آپ کی بھلا چاہتا ہے، لیکن اس بھلائی میں آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ کیا خیال ہے؟ یہی کرتا ہے نا، باپ تو ہے لیکن آخرت سے زیادہ دنیا کی فکر آپ کی رکھتا ہے۔ اور ایک باپ نبی ہیں، وہ آپ کو اس خسارے سے بچانے کی فکر کرتے ہیں دادا جو قبر اور حشر کے نقصان اور خسارے سے آپ کو بچا لے۔ اسی لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ نے کیا بیان فرمایا، تمہارے پاس مال آ جائے تب تم دین پر رہو، یہ بڑا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس میں تم فکر لیں گے اگر اسی لیے بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ذرا غور سے سنے کہ تبھی سمجھ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے، جیسے خانے کعبہ کو تم پردہ اڑاتے ہو اپنے گھروں میں کو پردے سے اڑاؤ گے، اور تمہارے 10 پتھر باندھتے ہو نا، پیٹ پر پتھر باندھتے ہو، ایک ایک کھجور پر گزارا کرتے ہو، وہ زمانہ بھی تمہارے اوپر آنے والا ہے کہ دسترخوان پر ایک ڈش آئی، کیا ڈش کہتے ہیں ایک کھانا آیا، وضعت صحفۃ ورفعت اخرى، دسترخوان پر اتنی ڈشیں کھانے کی آئیں گی، ایک رکھی جائیں گی دوسری اٹھائی جائیں گی، پھر چلو کیا کہیں گے بھائی بہت زیادہ برتن ہو گئے اٹھا دو، پھر دوسری چیز لے، اللہ اکبر۔ آج ذرا سوچنا، سب سے پہلے تو کھانا، کچھ اسٹارٹر، کیا اسٹارٹر ہے نا، پھر اس کے بعد دسترخوان پر ایک چیز آئی دوسری اٹھی، پھر اس کے بعد ذرا سوچو دسترخوان اتنا بھر گیا، اگر نوکر میٹھا لے کے نہیں دس بعد میں وہ ٹیبل پر رکھو، دیکھو انسان کہاں تک پیٹ کے لیے جا رہا ہے، کتنی نعمتیں، لیکن بدبخت کو الحمدللہ الذی اتمام پڑھنے کی توفیق ہے
ٹانک پر ٹانک رکھ کے فلمیں دیکھتا رہے گا، ڈرامے دیکھتا رہے گا. یہ ہے رب کی ناشکری، یہ ہے تکاثر. اللہ تعالیٰ دیکھا آپ نے. پھر آپ نے فرمایا اٹھایا گیا، ابھی وہ بھی، اب اس کے بعد بھائی فروٹ ذرا سا نہیں فل ہو گیا، نہیں فروٹ سے تو کھانا ہضم ہوتا ہے. ابھی بھی ختم نہیں ہوا، چلتے جائے گا 12 بجے رات تک کھانا پینا نہیں ختم ہوتا. اللہ سبحانہ یہ زمانہ آئے گا. صحابہ بڑے خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ماشاء اللہ، اللہ کرے وقت جلدی آ جائے. اور کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حشر ہوگا جب اتنے کھانے پینے تمہارے دستر پر آ جائیں گے. تغدون بحلۃ، صبح ایک جوڑا کپڑا پہن کے جاؤ گے، شام آئے گے تو دوسرا جوڑا پہن کے نکلو گے. آج دیکھتے نہیں، آفس میں جانے کا ایک، مسجد میں آنے کا الگ جوڑے جوتے چپل ذرا اپنے دیکھو نعمتوں کو. اللہ کے رسول جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ نے جو بیان کیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. لیکن مسجد میں آنے کا، مارکیٹ میں جانے کا، وہ بھی کہیں ماشاء اللہ اگر 10 شادیاں رشتے میں ہیں تو ایک جوڑا ایک مرتبہ شادی میں پہن لیے تو انسلٹ ہے کہ اب اس کو پہن کر کے جائیں. 10 جوڑے ہونے چاہیے. یہ آج تمہارا معاملہ ہے. صحابہ بہت خوش. اللہ سن کیا پوچھنا، اس وقت کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، صرف بیٹھے بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. آنے فرمایا یہ بھول جاؤ، یہ نہ سوچو جب اتنا تمہارے پاس آ جائے گا تو پھر اللہ کو بھول جاؤ گے، پھر کہیں اور جانے کے لیے سوچو گے، کہیں اور بیٹھنا پسند کرو گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بڑے خوش ہو گئے کہ ایسا زمانہ آنے والا، کیا پوچھنا. اس وقت بالکل فارغ ہو کر کے اللہ اللہ عبادت کرتے. آنے فرمایا نہیں، ابھی جو عبادت کرے اس وقت نہیں کر سکو گے، اس وقت تمہارا مزاج طبیعت کچھ اور بن جائے گی اور کہیں گھومنے ٹہلنے کا چکر ہو جائے گا. جو اللہ رسول نے بیان کیا اپنی آنکھوں، التکاثر، اور تکاثر کی بیماری مبتلا ہو جاؤ گے. آج دیکھتے نہیں 90% اگر یہ آنے کی دیری ہے، یہ آ جائے بس، تو شاید 5% مشکل سے ہوں گے جو بیچارے کہیں چلو چھٹی ہو رہی تو عمرہ کر آئیں. ورنہ 6 مہینے پہلے سے بچوں سے بھائی ہاں ان سال چھٹی میں کہاں چلنا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ارے اپنے آپ کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو جن کے پاس یہ آیا ہوا ہے. بڑی خوشحالی. اللہ سے مجھے اس چیز کا فکر ہے. لا اخشى علیکم الخطا ولکن اخشى علیکم التعمد. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، دیکھو مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم لوگوں سے کو شیطان ورگلائے گا، نفس امارہ غالب آئے گا اور تم سے برائیاں ہو جائیں گی، کچھ کوتاہیاں ہو جائیں گی. نفس امارہ اور شیطان، نفس اور شیطان کی وجہ سے. آن فرم مجھے اس کا ڈر نہیں ہے. یہ تو رب العالمین اس کا انتظام کر دیا ہے. نفس امارہ، شیطان نے اگر گناہ کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا. مجھے اس کا ڈر. ولیکن اخشى علیکم التعمد، لیکن مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قصدن جان بوجھ کر کے مزہ لینے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تم قصدن گناہ اور برائیاں کرنے لگو گے. شیطان نہیں کروائے گا، نفس امارہ نہیں، تمہارا اپنے مزاج بن جائے گا. ماحول ایسا ہو جائے گا، اسی ماحول میں تم قصدن گناہ کرو گے، برائیاں کرنے لگو گے. اللہ تعالیٰ بچائے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وتفاخر بینکم وتکاثر فی المال والاولاد. کتنی عجیب سی بات ہے. سورہ حدید کی آیت اللہ نے فرمایا یہی چیز تم کو تکاثر. نمبر 4 اللہ اکبر، تشاؤن. کیا؟ تشاؤن، دل میں کینہ کپٹ والی بیماری. کینہ کپٹ. تم ذرہ برابر اپنے کسی بھائی کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہو گے. تمہارے دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی بڑی باتوں پر دل میں جلن،
کینہ کپٹ پیدا ہو جائے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا شعبان کی رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یوم الاثنین یا پیر کا روزہ ہو، انسان کی عبادات جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اللہ ہر ایک کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن دو آدمی آپس میں جو ناراضگی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں کشیدگی ناراضگی رکھ لیا ہے، ان کے اعمال ان کے روزے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعرضوا عنہ، اس کی ساری عبادتیں چھوڑ دو، اس وقت تک میرے سامنے ان کی عبادت نہیں لانا حتی یصطلحا، جب تک کہ آپس میں مصالحت نہ کر لیں۔ نمبر 5 التباغض، کیا؟ التباغض، بغض اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگنا، کسی کے غریب ہونے کی وجہ سے، کسی کے فقیر ہونے کی وجہ سے، کسی اور کے کوتاہی کی بنا پر آپ کسی سے اپنا کیا کرنے لگے؟ بغض اور عناد اور نفرت کرنے لگے۔ اللہ رسول نے فرمایا ترمذی کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر وہ بیماری سرک کر کے چپکے میں دیکھ رہا ہوں داخل ہو رہی ہے جس بیماری نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ ان البغضاء والحسد، بغض اور حسد۔ پھر آنے پر انا سن لو، یہ بغض جو ہے آپس میں رکھنا، انہا حالکہ، یہ حالکہ ہے، ولکن لا اقول انہا تحلق الشر ولکن تحلق الدین، اس سے تمہارا یہ بغض و عناد اپنے بھائیوں سے رکھنا، عداوت دشمنی رکھنا، یہ سر کے بال کو نہیں موڑنے والی ہے، انسان کے دین اور ایمان کو موڑ دینے والی ہے۔ اللہ اس برائی سے بچائے۔ نمبر 5، نمبر 6 نا التحاسد، کیا؟ التحاسد، حسد کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر جائے گی، جو آج کا سب سے بڑا مرض ہے۔ آپ کے بازو میں ہندو آگے بڑھ جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنا مسلمان بھائی آگے نہ بڑھ سکے۔ کہاں کتنی بدترین بیماری۔ آج خیر کے دروازے کیوں بند ہیں؟ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ اللہ رسول فرمایا تھا سنن ابی داؤد کی روایت، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برکتوں کے خیر کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، زمین سے برکتوں کے دروازے، چاروں طرف سے رحمتوں کے دروازے امت پر کھلیے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپس میں حسد نہ کرنے لگے۔ ما لم یتحاسدوا، جس دن حسد کی بیماری مبتلا ہو گئے اللہ ہر طرف سے خیر اور برکت کے دروازے ان کے اوپر بند کر دے گا۔ کتنی عجیب سے بات۔ اور فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، ایمان اور حسد کا اتنا آپس میں ٹکراؤ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا مومن کے ایک کلمہ گو کے دل میں ایمان اور حسد دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے تو حسد نہیں، اور حسد ہے تو ایمان نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد۔ 6 بیماریاں ہو گئی نا۔ پھر اب یہ 6 برائیاں جب بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ حتی یکون البغی، جب یہ 6 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو پوری امت میں ہر ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے لگے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سکون کی زندگی بڑی کم نصیب ہو۔ حتی یکون البغی، جب یہ 6 برائیاں عام ہو جائیں گی تو 7ویں برائی کیا ہوگی؟ اس سب کا نتیجہ یکون البغی، ظلم، زیادتی، کبھی اپنوں سے،
کبھی اللہ تعالی ہماری ان برائیوں سے ناراض ہو کر کے کسی ظالم قوم کو ہمارے اوپر مسلط کر دے، وہ ہمیں ظلم دیکھتا کرتا رہے اور ہم واٹس ایپ پر اس کو فارورڈ کرتے، دیکھو فلاں جگہ یہ ظلم، یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر برائیاں کہاں۔ حتی یکون البغی، جب یہ 6 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو ان 6 کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظلم و زیادتی سے دنیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگوں، زمین پر، شہر میں، جنگلوں میں، گاؤں میں، ہر جگہ فساد پھیل گیا۔ کیوں پھیلا؟ بما کسبت ایدی الناس، چونکہ لوگوں کے کارنامے برے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ظلم زیادتیاں جو ہو رہی ہیں ہمارے ان 6 گناہوں کا کی سزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہنے کی ہم کہہ ڈالتے ہیں، سننے کے لیے آپ سن لیتے ہیں، لیکن بقول علامہ اقبال کے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم سب بھول گئے، کبھی ہمیں اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔